السلام علیکم دوستو، نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ دیتا عثمانی یاد خدمت ہوں۔ میرے دوستو، ایز اے مسلم ہمیں یہ بات کرنا کہ جہاد کرنا چاہیے اور اپنی جان مال ہر چیز قربان کرنی چاہیے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے۔ یہ باتیں کرنا بہت ہی آسان کام ہے، لیکن جب پریکٹیکلی انسان ان چیزوں کو سوچتا ہے یا ان کاموں میں سے گزرتا ہے تو پھر اسے سمجھ آتی ہے کہ یہ کتنا ٹف سا کام ہے۔ آپ سب لوگ بھی اپنی اپنی جگہ پہ سوچئے کہ اب ہم زبان سے کہہ رہے ہیں کہ جہاد کرنا چاہیے، لیکن جب ہم جہاد کے لیے نکلیں گے تو یہ سوچ کے نکلیں کہ ہم وہاں پہ شہید ہو جائیں گے، واپس نہیں لوٹیں گے، تو پھر ایک دفعہ اپنے بچوں کو دیکھیے گا، اپنے بیٹوں کو دیکھیے گا، اپنی بیٹیوں کو دیکھیے گا، اپنے والدین کو دیکھیے گا، اپنی مسز کو دیکھیے گا، پھر اپنے دل کی کیفیت کو اس انداز سے اگر آپ سوچیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ 1400 سال پہلے یہ جو لوگ ساتھ چلے تھے ان کے جذبات کیا تھے، اور جو لوگ پیچھے رہ گئے، جو رک گئے، ان کے جذبات کیا تھے۔ پاس ہونے والے لوگ کتنے ہیں اور فیل ہونے والے لوگ کتنے ہیں، اس سارے سسٹم میں سے گزرنے کے لیے آپ کو خیالی طور پر اپنے ذہن کو دوڑا کے ہر چیز کو محسوس کریں گے، ایک نیا ایکسپیرینس ہوگا۔ کہ بیعت کا مسئلہ اگر نہیں تھا، امام حسین اور اہل بیت بیعت کرتے تھے، ان کا ایشو نہیں تھا، تو مولا حسین مدینے سے کیوں نکلے اہل عیال کے ساتھ؟ وہیں بھی رہ سکتے تھے۔ دیکھیں یہ تھا کہ وہ بیعت میں جلدی کرنا ان کے لیے مناسب نہیں تھا، صحیح نہیں تھا بیعت میں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کا معاویہ کے ساتھ معاہدہ تھا کہ اگر معاویہ مر جائے تو خلافت امام حسن علیہ السلام کو ملے گا، اور اگر امام حسن علیہ السلام دنیا میں نہ ہو تو خلافت امام حسین علیہ السلام کو ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ معاہدے کے ارکان تھے۔ پھر معاویہ جب مرتا ہے تو یزید کہتا ہے بیعت کریں، تو امام حسین علیہ السلام اپنے ہی اس کے پہلے ہی کہنے پر جو اس نے مطالبہ کیا، امام حسین علیہ السلام اپنے ہی معاہدے کو توڑ دیں، نقض کریں، یہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ مناسب نہیں ہے۔ اور پھر اس واقعے سے پہلے اہل عراق والوں نے بہت امام حسین علیہ السلام کو، یعنی معاویہ کے دور حکومت میں اور امام حسن علیہ السلام کے شہادت کے بعد انہوں نے خطوط لکھے تھے اور پیغامات بھیجے تھے کہ آپ جو ہے، ہم یہ معاویہ جو ہے سب اپنا تعہد، جو عہد ہے، جو صلح نامے کے جو شرائط ہیں اس کو پامال کر رہا ہے، آپ جہاد کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ شروع ہو جائیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم صبر کرو، یہ معاویہ مر جائے تو پھر آپ بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے۔ تو امام حسین علیہ السلام پہ ایک لحاظ سے وہاں پر وعدے اور نصرت کی کہ وعدے تھے شروع سے عراق والوں کے، یعنی معاویہ کے وفات سے پہلے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کا بھی اپنا جو معاہدہ تھا معاویہ سے، یہ تھا کہ معاویہ کسی کو اپنے بعد جانشین معین نہیں کرے گا اور خلافت امام حسین علیہ السلام کو جائے گی۔ اگر پہلے ہی دباؤ پر، پہلے ہی مطالبے پر وہ بیعت کر لیتے ہیں تو ان کی بہت بڑی بدنامی ہے امام حسین علیہ السلام کی۔ سمجھ رہے ہیں نا بات آپ کو؟ بہت بڑی بدنامی۔ کس وجہ سے؟ کہ آپ نے خود اپنے معاہدے کی مخالفت کی ہے۔ معاہدے میں تو یہ لکھا تھا کہ خلافت آپ کو ملنا ہے، اور پھر آپ نے عراق والوں سے کہا تھا کہ جب معاویہ مر جائے تو پھر ہم دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں۔ تو آپ کچھ مہلت تو دے دیتے نا عراق والوں کو۔ دنیا وہی کہتی کہ عراق والے سب آپ کے ساتھ ہیں، عراق کے لوگ لاکھوں فوج آپ کے پاس ہے، آپ فوراً معاہدہ نہ کرتے، بیعت نہ کرتے یزید سے، اور کچھ صبر کرتے، پھر آپ کے پاس نصرت آ جاتی۔ تو انہوں نے یہی کیا، انہوں نے بیعت نہیں کیا یزید سے، اور چھپکے سے نکل گئے اپنے رات کی تاریکی میں اپنے اہل عیال، اپنے خاص افراد کے ساتھ مدینے سے نکل گئے، مکے چلے گئے، ٹھیک ہے نا؟ مکے میں چلے گئے، اور پھر وہاں پہ جب مکے گئے تو لوگوں سے نہیں کہا کہ تم میری نصرت کرو۔ جب ادھر چلے گئے تو عراق والوں کو خبر آئی ہے کہ معاویہ مر چکا ہے، امام حسین علیہ السلام مکے چلے گئے، تو انہوں نے خود آفر کرنا شروع کر دی کہ آپ عراق آ جائیں، اور عراق میں آپ کی بڑی فوج ہے، یہاں پر یا ہم سب آپ کے سپاہی ہیں، پورا عراق آپ کی سپاہی ہے، لاکھوں کی تعداد میں، آپ آ جائیں۔ اور پھر اس زمانے میں حجت تمام ہوا امام حسین علیہ السلام پر کہ ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے، کوئی دنیا میں جانے کی کئی جگہ نہیں ہے سوائے یہ کہ وہ عراق چلے جائیں۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ اب وہ کیوں انہوں نے جلدی نہیں کیا؟ یہ کسی حدیث میں نہیں ہے بھائی، میں نے بہت تلاش کی ہے کہ دیکھیں ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حرام نہیں ہے کہ کسی ظالم حکمران سے کیا کریں؟ بیعت کریں، یہ حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر اکراہ ہے، اجبار ہے، تو بیعت کرنا یہ حرام نہیں ہے۔ اگر انہوں نے کیوں بیعت نہیں کیا،
یہ کسی حدیث میں وجہ نہیں بتایا گیا، لیکن یہ جو حالات تھے مکہ مدینے اور عالم اسلام کے، یہ میرا اپنا تجزیہ ہے آپ کی خدمت، ٹھیک ہے نا، جو ہمیں سمجھ آئی۔ سر تو اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام حسین کسی طرح دوسرے ائمہ کی طرح مجبور نہیں تھے، یہ بھی کسی لحاظ سے ایک محاذ یا قیام کا اشارہ تو ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ سر یہ یعنی امام حسین مجبور نہیں تھے نا، یہ جیسے کس چیز دوسرے پہ ائمہ مجبور نہیں تھے تھے؟ وہ بیعت پہ یا کیسے یزید، مجبور نہیں تھے؟ ہاں سر وہ کیسے مدینہ جو چھوڑ گئے مدینہ ہیں، میں اگر رہتے مجبور ہو جاتے، مدینہ میں اگر رہتے تو یا تو قتل ہو جاتے یا بیعت کر لیتے، ٹھیک ہے نا، مدینہ میں سر تو یہ تھا۔ مدینہ سے جو معاہدہ تھا اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو موٹیویٹ کر کے وہ اپنے لیے حمایت پیدا کر سکتے تھے نا سر، مدینہ تو ان کا شہر تھا، وہاں لوگ جانتے تھے ان کو۔ مدینہ عراق کے لوگ، مدینہ کے لوگوں نے کبھی اہل بیت علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا، ٹھیک ہے نا، آپ کو تو پتہ ہے مدینہ کے لوگوں نے کب اہل بیت علیہ السلام کا ساتھ دیا؟ کبھی نہیں دیا۔ یہاں وہ دنیا میں واحد جگہ یہاں پر لوگ ان کے مدد کی آفر دی ہے وہ عراق تھے، اور حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام اسی مدینے میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو ساتھ لے کر، امام حسن امام حسین علیہ السلام کو ساتھ لے کر مدینہ والوں کے گھر گھر گئے استمداد کے لیے، طلب نصرت کے لیے، کسی نے ساتھ نہیں دیا سوائے 4 آدمی کے۔ اگر مدینہ میں رہتے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ان کی نصرت کرتے؟ جب وہ مکے میں بھی گئے تھے نا تو مدینہ والوں نے نصرت کی، کوئی آفر نہیں کی ان کو۔ جب مکے میں تھے کب خطوط کہاں سے آ رہے تھے؟ خطوط سب عراق سے آ رہے تھے، مکہ سے، یا یمن میں بھی بہت سارے شیعہ تھے، مدینہ سے، مکہ وغیرہ سے، کوئی ان کا کوئی کسی نے اس کے ساتھ نہیں دی۔ خطوط صرف عراق سے، بصرہ کوفہ سے خطوط آ رہے تھے، اکثر کوفہ سے۔ ٹھیک ہے سر، ایک اور سوال ہے، یہ مدینے سے تو چلو مولا نے قیام نہیں کیا، چلو کہیں بہت حد تک ثابت ہو، مکے میں جو خطوط قیام آ نہیں گئے ہو تو سکتا پھر تھا، ہم قیام نہیں ہو سکتا تھا مدینہ میں، وہ تو نہیں قیام ہوا، لیکن مکے میں جتنی حمایت اس کی ہوئی ہے خطوط کے ذریعے یا وفود کی صورت میں، وہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین نے مکے سے قیام کیا ہے۔ تو مکے سے دیکھیں، مکے سے وہ ظاہر میں اس غرض سے نکلے ہیں کہ عراق کے لوگ، بلکہ ظاہر باطن میں یہی ہے، عراق کے لوگوں نے ان کو نصرت کی وعدہ دیا ہے، لیکن سب لوگوں کو پتا ہے کہ یہ وعدے جو ہیں جھوٹ ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ وعدے سچے نہیں ہیں۔ اکثر لوگ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کو یہ مشورہ دے رہے تھے، ایک تو علم امامت ہے، ٹھیک ہے نا، علم امامت ہے کہ مستقبل کے احوال جانتے ہیں امام علیہ السلام، جو عام لوگ نہیں جانتے، اس کے تھرو بھی وہ اب جانتے تھے کہ یہ وعدے جو ہیں جھوٹ ہیں۔ سنو نا میری بات کو، اور ایک جو ظاہری حالات ہیں، نہیں سمجھ رہے آپ میری بات کو؟ بالکل، ایک ظاہری حالات ہیں جو لوگ ان کو مشورہ دے رہے ہیں، جن کے پاس امامت کا علم نہیں ہے، مثلا عبداللہ ابن عمر ہے، عبداللہ ابن عباس، ایسے لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں، ان کو یہی مشورہ دے رہے تھے کہ آپ کو عراق، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو عراق سے بڑے خط آ رہے ہیں، وہاں پہ کہتے ہیں کہ ہم ادھر آ جائیں، ہم سپورٹ کریں گے، اعتبار نہ کریں کوفہ والوں پر، وہ یہ کہہ رہے تھے یہ لوگ آپ سے غداری کریں گے، جیسے آپ کے والد گرامی سے اور آپ کے بھائی سے ان لوگوں نے غداری کی، آپ سے بھی غداری کریں گے۔ تو یہ بھی کہہ رہے تھے امام حسین علیہ السلام، دیکھیں اگر مکے میں رہتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں مکہ میں شہید نہیں ہونا چاہتا، دنیا میں ان کے جانے کے علاوہ کوئی بھی جگہ، جہاں جس طرف بھی جائیں بنی امیہ کی حکومت ہے، ناصر کوئی نہیں ہے، ایک مقام ہے کہ وہاں سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ آ جائیں۔ اگر امام حسین علیہ السلام نہیں جاتے ہیں، دیکھیں جب لوگ نصرت کا وعدہ کرتے ہیں تو امام پہ حجت تمام ہوتا ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ اگر میرے پاس سپاہی ہوتے تو میں ابو بکر کو خلافت سے ہٹا دیتا، انہوں نے کہا تو مدینہ والوں سے کہ نصرت کرو۔ تو اگر امیر المؤمنین علیہ السلام اسی طرح امام حسین علیہ السلام پہ جب لوگوں نے نصرت کا وعدہ دیا تو ان پہ حجت تمام ہوا، تو پھر ان کے لیے سوائے یہ کہ وہ عراق چلے جائیں، اس کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا، اگرچہ ان کو حقیقت میں پتہ تھا کہ یہاں پہ لوگ جو ہیں لوگ وفا نہیں کریں گے اور وہ شہید ہو جائیں گے، اور اگر وہ ادھر نہیں جاتے تو مکہ ہی میں شہید ہو جاتے، جیسے انہوں نے خود کہا تھا کہ لیکن میں یہاں پہ شہید نہیں ہونا چاہتا، اور وہ مکہ میں شہید ہو جاتے، تاریخ ان کو ملامت کر دیتی کہ آپ کے لیے بہت ہی اسٹریٹجک غلطی ہے، خطا ہے کہ ادھر فوج آپ کی عراق میں، سب لوگ آپ کے ساتھ ہیں، ادھر آپ کو نصرت کے وعدے دیے گئے، مسلم ابن عقیل نے بھی خط لکھا تھا نا کہ آپ آ جائیں،
مسلم ابن عقیل کو جب بھیجا تھا انہوں نے، مسلم نے سب لوگوں سے بیعت لیا تھا، انہوں نے خط بھیجا کہ بھائی آپ آ جائیں ادھر، سب کچھ مہیا ہے، آپ تشریف لائیں۔ جب وہ حرکت کیا ہے انہوں نے تو مسلم شہید ہو گئے نا، راستے میں خبر ملی کہ مسلم شہید ہو گئے۔ سمجھ رہے نا میری بات کو؟ تو ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے جانے کے۔ جی سر، یہ ایک لاسٹ کوشچن ہوگا شاید۔ یہ سر بصرے والوں کو مولا نے خط لکھا ہے، ٹھیک ہے، ایک خط اپنے بنو ہاشم کو لکھا ہے، یعنی اپنے سپورٹ کے لیے، حمایت کے لیے۔ تو مکے میں بھی کافی لوگ، حج کا موسم رہا، ہزاروں لوگ، لاکھوں تو نہیں کہہ سکتے اس وقت، وہ وہاں بھی حکمت عملی کر سکتے تھے، وہاں بھی وہ اپنی حمایت کے لیے کچھ لوگوں کو ساتھ لے سکتے تھے، وہ کیوں نہیں کی؟ تو وہ ان کے اپنے الفاظ یہی ہیں کہ میں مکہ میں نہیں شہید ہونا چاہتا، الفاظ یہی ہیں وہ کہ میں حمایت کے لوگوں کو ساتھ لے جا سکتے تھے کوفے کے لیے۔ جی ہاں، شاید ان کو پتا تھا کہ یہ لوگ میرے ساتھ نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ مکے کے لوگوں کو بھی پتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام یہاں پر ہیں۔ وہ تو بصرہ سے بھی نہیں آئے سر، بصرہ سے بھی نہیں آئے۔ بصرہ سے انہوں نے جن لوگوں کو خط لکھا تھا نا، سلیمان ابن سرات فلان کو، بصرہ کے لوگوں میں سے شاید بصرہ سے کچھ لوگ آ گئے تھے۔ بصرہ والوں کو جو خط لکھا تھا وہ بصرہ سے کچھ لوگ آ گئے تھے، جن لوگوں کو خط لکھا تھا نا استداد، کچھ لوگوں نے مانا کچھ نہیں مانا، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ مکہ میں امام حسین علیہ السلام، دیکھیں یہ کسی حدیث میں تو نہیں ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں کیا ہے، دیکھیں امام حسین علیہ السلام معصوم ہیں، وہ اپنے حالات کو خود بہتر جانتے ہیں کہ وہ مکے میں کے لوگ، اور مکے کے لوگ شروع سے دشمن رسول تھے بھائی، مکے کے لوگ تو زبردستی مسلمان ہوئے تھے بھائی، آپ کو تو پتہ ہے نا۔ اور بھائی مکہ کے کب وہ اپنے رضا سے مسلمان ہوئے تھے؟ مکہ کے لوگ بھی تو آئے ہوئے تھے نا سر، ہاں، باہر کے لوگ تھے۔ باہر کے لوگ کہاں کے تھے بھائی؟ باہر کے لوگ ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا۔ باہر کے لوگ جو حاجی آئے تھے، امام حسین علیہ السلام نے ان کو اگر طلب کرتے، مدد کرتے، مثلا تقریر کے لیے کہ تقریر کر لیتے کہ بھائی تم آ جاؤ، میری مدد کرو، میری نصرت کرو، میں عراق جا رہا ہوں جنگ کے لیے، شاید ان کو پتہ تھا کہ یہ لوگ میری نصرت نہیں کریں گے۔ بلکہ ایک خطبہ ہے ان کا مکہ سے نکلتے وقت، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ جو آئے گا شہید ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ ان کا ایک خط ہے، ایک خطبہ ہے، خط الموت علی ولد آدم خط القلادۃ علی جید الفتح، کہ اس میں اپنی شہادت کی خبر بھی دے رہے ہیں، اور مکہ سے جاتے وقت مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان کی خطبہ ہے۔ تو لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ جا رہے ہیں، کوئی ساتھ نہیں آیا، ساتھ نہیں دیا۔ شاید ان کو بخوبی پتہ تھا کہ یہ لوگ ساتھ نہیں دیں گے، اور یہاں پہ جھگڑا ہوگا اگر میں ایسے کام کروں، یہاں پہ میری شہادت کا احتمال ہے، کیونکہ مکہ میں کس کی حکومت ہے؟ بنی امیہ کی حکومت ہے۔ وہ تو فارغ تو نہیں بیٹھیں گے، آپ ادھر ہمارے خلاف تقریر کریں، لوگوں سے بیعت لے لیں، ہم آپ کو چھوڑیں گے؟ تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ مکے کی حرمت پامال ہو، شاید اس وجہ سے ہو۔ بہرحال ہمیں تاریخ میں یہ نہیں ملتا کہ وہ ان کے کچھ الفاظ ہوں، اہل بیت علیہ السلام کے الفاظ، احادیث ہوں کہ انہوں نے مکہ میں قیام کر کے اپنے لیے فوج کیوں نہیں بنائی۔ مکے کی سرزمین کے قداسات، اور نہیں چاہتے کہ وہ شہید ہو جائیں، وجوہات یہی ہوں گے کہ میرے بھائی۔ بنو ہاشم میں سے کچھ لوگ آئے تھے سر، بنو ہاشم کو خط لکھا تھا، وہاں سے کچھ لوگ آئے تھے؟ نہیں، بنی ہاشم کو خط لکھا تھا کہ جو میرے ساتھ آئے گا شہید ہو جائیں گے۔ جو لوگ آئے تھے بنی ہاشم میں، وہ آپ کو پتہ ہے کربلا میں ان کے ساتھ محمد بن حنیفہ نہیں آیا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، نہ خود آیا نہ اس کے بیٹے آئے۔ عبداللہ بن جعفر بھی نہیں آیا۔ تو سر یہ محمد بن حنیفہ کا کیا اسٹیٹس ہوگا؟ اس کو کیا نصرت نہیں کی مولا کی؟ بس نہیں کیا، نہیں، ہر ایک کو توفیق نہیں تھا۔ میرے دوستوں، رب تعالیٰ نے بہت بڑا فضل اس امت پہ کیا تھا کہ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی بنا کر، معلم بنا کر اس امت کے رہنمائی کے لیے بھیجا تھا، تاکہ ابلیس کے مقابلے میں وہ جتنے بھی وسوسے ڈالے، اور یہ محمد وآل محمد سے اپنی نسبت جوڑنے کے بعد، اپنے آپ کو ایفیلیٹ رکھنے کے بعد، یہ اس ابلیس کا مقابلہ کر سکیں، اس پرفتن دور کا مقابلہ کر سکیں۔ لیکن اس امت نے یہ کیا کہ محمد وآل محمد جو رہبر و رہنما تھے، ان کو رہبر و رہنما صرف کاغذوں میں، صرف باتوں میں مانتے رہے، لیکن ان سے رہنمائی نہیں لی گئی۔ پوری امت نے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پس پش ڈال دیا، اپنی جو خواہشات نفسانی تھی وہ غالب آ گئیں، اور خود لیڈ کرنے کے چکر میں ڈلے رہے، اور جس کی وجہ سے آج دیکھیں کہ 57 اسلامی ممالک ہیں، لیکن ان کے آپ جذبہ ایمانی دیکھیے، ان کی سوچیں دیکھیے، آج بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ
वसल्लम वसल्लम की तौहीन करने के लिए लोग बिल्कुल अपने अपने प्रोग्राम बनाए बैठे हैं। अहले बैत के मुखालिफ खड़ा होने का बिल्कुल इनके प्रोग्राम बिल्कुल ऐसे इन्होंने मुरतब किए हुए हैं। हम अपनी जगह पे खुद सोचें कि हम क्या मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं या खुदा न खास्ता किसी इबलीसी टोले के साथ हैं। अगर हम अपने एनालिसिस ऐसे करेंगे तो हमारे लिए कुछ सर्वाइवल के चांसेस जो है ना वो ज्यादा हो जाएंगे, हम बच सकते हैं। नहीं होगा तो हम इन्हीं नमाजों के साथ, रोज़ों के साथ, कुरान पाक की तलावत करते हुए, हज किए हुए, सारे कामों के बावजूद जहन्नम जो है ना वो हमारा इंतजार कर जाएगी। इसलिए हर बंदे को अपनी जानों पर जुल्म करने की बजाय कोई रहम करना चाहिए, ताकि हम कुछ काम ऐसे करें जिससे अल्लाह राजी हो, अल्लाह का रसूल राजी हो, अहले बैत राजी हो, फिर आखिरत में हमारा कुछ आसानी पैदा हो जाएगी। इंशाल्लाह दोस्तों मैं नई वीडियो के साथ फिर हाजिर खिदमत होता हूँ। बहुत शुक्रिया।